میرا نام سائرہ ہے۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر کو اولاد کا بہت شوق تھا پر اس نے کبھی بھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے نصیب میں ہوگی تو ہمیں اولاد مل جائے گی۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ سسر پہلے ہی حیات نہیں تھے۔ اب ہمارا بھی اس گھر میں رہنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ہم نے یہ بڑا گھر بیچ دیا۔ میرے شوہر کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ اس نے ایک نیا گھر لیا اور اس کو میرے نام کر دیا اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بھی میرے لیے میری اولاد جیسا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ہمیں بھی اللہ نے شاید اسی لیے اولاد نہیں دی تھی کیونکہ ہمیں وہی پیار اس سے ملنے والا تھا۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس کا نام جمیل تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا اور اپنی عمر سے بہت سمجھدار تھا۔ اس کی بالکل بھی کوئی ایسی حرکت نہیں تھی جو کہ اس عمر کے لڑکوں کی ہوتی ہے۔ نہ تو وہ گلی میں جا کے کسی سے کھیلتا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ بس وہ اپنی دنیا میں رہنے والا لڑکا تھا۔ شاید ماں باپ کی موت میں اسے ایسا بنا دیا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم نے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا، اور میں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ میرے شوہر کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہونے لگی اور ہم امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی جب مجھے ایک دن یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کا ایک سڑک پہ حادثہ ہو گیا اور وہ بہت بری حالت میں ہے۔ ہم جب پہنچے تو میرے شوہر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی کا خیال رکھنا، تمہارے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی اور اس کو یہ یقین بھی دلا رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں بہت چھوٹی تھی تو بابا چلے گئے تھے اور جب 10-12 سال کی تھی تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ آج میرا سہاگ، میرا آخری سہارا بھی مجھ سے چھن گیا۔ میرا دیور بہت چھوٹا تھا، میرے گلے لگ کے رونے لگا اور کہنے لگا، بھابھی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ دیور کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے رشتے دار وغیرہ بھی تھے جو میرے شوہر کی طرف سے تھے۔ ان کا کہنا تھا، اب تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، تم تو ابھی جوان ہو، تم دوسری شادی کر لو اور اس بچے کو ہمیں دے دو۔ میرے دیور کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ لوگ ساری زندگی انہیں اور ان کے ماں باپ کو ذلیل کرتے رہے ہیں اور کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ سب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم شادی کر لو، ویسے بھی تم ہمارے خاندان کی نہیں تھی، تو باہر سے ہی لائے تھے تمہیں، اس بچے کو تمہاری ذمہ داری پر نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا، میں نے سب کو کہہ دیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ بہت بڑا تھا۔ میری شادی کو صرف 3 سال ہی تو ہوئے تھے۔ مجھے آرام سے دوسرا رشتہ مل سکتا تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ بچہ میری اولاد کی طرح تھا۔ میرے اندر ایک عجیب طرح کی بہادری آ گئی۔ لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو گئیں۔ علی بھی خوش ہو گیا کیونکہ وہ کسی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 10 سال کا تھا۔ دن گزرنے لگے اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ کسی طرح خود کو سنبھال لیا اور کاروبار کو بھی سنبھال لیا۔ علی بڑا ہو گیا تھا، اب وہ بھی فیکٹری جایا کرتا اور معاملات کو دیکھا کرتا۔ اسے اپنے بھائی کی طرح لمبا قد نکالا تھا اور ابھی سے ہی وہ جوان مرد لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے اور زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے۔ اس محلے میں ایک نئی عورت رہنے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ میری کافی دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ، تمہارا بیٹا؟ تو میں نے کہا، ہاں میرا بیٹا ہی ہے، کیونکہ میں واقعی اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ ابھی میری عمر 27 سال ہی تو ہوئی تھی، ابھی بھی میرے پاس وقت تھا۔ لوگ مجھے مشورہ بھی دیتے، وہ کہتے کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، تمہیں کوئی بھی مرد مل جائے گا، اور میں کہتی کہ اگر وہ پیسوں کی وجہ سے مجھ سے شادی کرے گا تو پھر اسے میری قدر نہیں ہوگی، اور میں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ میں علی کو بھی محرومیوں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، میں اس کی زندگی میں کسی اور کو نہیں لا سکتی تھی، اس لیے رشتہ داروں نے بھی مجھے مشورے دینے بند کر دیے۔ علی اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کرتا اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک دن خاندان میں ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب میرے شوہر کی جائیداد کے حصے ہو جانے چاہیے کیونکہ میں اس کی بیوہ ہوں، تو مجھے صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ایک بیوہ کو ملتا ہے، اور باقی سارے حصے خاندان کے پاس آ جائیں گے۔ دراصل جب میرا شوہر اس دنیا سے گیا تو اس کے کاروبار میں تھوڑا بہت نقصان تھا اور معاملات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ جن کی کوئی سیدھ نہیں تھی۔
شاید اسی پریشانی میں آ کے وہ بے دہانی میں ہی سڑک پہ جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے خاندان والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، اسی لیے انہوں نے کاروبار میرے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کے یہ خود ہی اس کاروبار کو سنبھالے گی، اور واقعی میں نے ایسا کیا بھی۔ لیکن ان 5 سالوں میں مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ اب جب کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا، اتنا اچھا کہ جتنا میرے شوہر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ اپنا حصہ مانگنے کے لیے آ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ سارا کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، اور اب اس کاروبار کو وہ بھی آرام سے سنبھال سکتے تھے۔ جو مشکل وقت تھا اس میں تو کوئی آگے نہیں آیا، اور نہ ہی ان کے اندر اتنی عقل تھی، لیکن اب ان کو سب کچھ آسان لگ رہا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس بات کو کول کر دیا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ جبکہ میرے شوہر نے جاتے ہوئے اس نے اتنا کہا تھا کہ جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ہوگا وہ میرا بھائی اور میری بیوی مل کر آپس میں بانٹیں گے۔ لیکن وہ لوگ مجھ پر گھر اور جائیداد کے لیے کوئی کیس تو کر سکتے تھے، اور پھر ایسے کیس تو سالوں تک چلتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس بات کو زیادہ ہوا نہیں دی۔ لیکن یہ جائیداد کا معاملہ تھا، اور جائیداد بھی کروڑوں کی تھی، اس لیے وہ لوگ بار بار فون کرتے اور یہ بات کہنے لگے، اور پھر ایک دن گھر آ گئے اور گھر پہ لڑائی بھی ہو گئی۔ میں کافی ڈرتی تھی کیونکہ مجھے علی کا ہی سہارا تھا، لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ آیا اور انہوں نے اس سے بھی کوئی بات کی اور کہا کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے، تمہاری بھابھی تو تمہارے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہ بڑی بری عورت ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ لیکن ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، ہم تجربہ کار زمانہ ساز لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کیا کرنا چاہتی ہے، تبھی تو اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ اگر شادی کرتی تو جائیداد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ علی کے چاچو نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم اس کے بھائی ہو، اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے، میں تمہارا ساتھ دوں تو یہ ساری دولت تمہارے پاس آ جائے گی۔ علی ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا اور میں بھی چپکے سے سن رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب علی اندر آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو اس طرح سے بدتمیزی کر کے گئے ہیں جیسے یہ لوگ رشتہ دار نہیں بلکہ شہر کے گنڈے ہیں، مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ علی نے مجھے تسلی دی، وہ بھی کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا آپ پریشان نہیں ہو، لیکن وہ خود بھی تھوڑا سا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہم سے جائیداد کے لیے لڑیں گے اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جیت جائیں اور ہم لوگ ہار جائیں، کیونکہ ساری جائیداد کے وارث تم ہو اور وہ تمہیں اپنی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ بھابھی اور دیور کا بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ آج نہیں تو کل تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے خونی رشتے ہیں۔ علی چپ چاپ سنتا رہا۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہے گا کہ نہیں بھابھی ایسا نہیں ہے، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، آپ نے مجھے ماں بن کے پالا، لیکن وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ مجھے اس کی خاموشی نے بہت زیادہ ڈرا دیا۔ کیا وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا اور ان لوگوں کی بات ماننے لگا تھا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کے جانے والا تھا؟ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا، اس کے لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، کیا وہ بدلے میں اتنی بھی تسلی نہیں دے سکتا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا؟ آخر وہ کچھ بولا کیوں نہیں اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا؟ اسے صرف اتنا کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے ساری رات آنسو بہائے، مجھے اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا تھا؟ اگلے دن وہ ہمارے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم سارا معاملہ کلیئر کر کے جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ وکیل صاحب کو بھی لے کر آئے۔ وکیل صاحب نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اگر کسی شخص نے صرف منہ سے ہی یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے بعد میری بیوی اور بھائی کا ہے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس کی لکھی ہوئی اس وصیت کے نیچے دستخط ہی نہیں ہوئے۔ باقی آپ کو اس کی بیوہ ہونے کے ناطے جو بھی حصہ ملتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس میں کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن آپ ساری جائیداد تینوں گھروں اور فیکٹریوں پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، یہ سب آپ کا نہیں۔ اگر یہ کسی کا ہے تو وہ ہے مرحوم کا بھائی، اور اگر وہ بھی اس جائیداد کے حصے کرنا چاہے تو پھر مرحوم کے چچا اور ان کے بچوں کا بھی حصہ بن سکتا ہے۔ میں علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فیصلہ اس نے کرنا تھا، لیکن اس کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر نے اس وصیت کے نیچے دستخط نہیں کیے۔ یہ بات تو ہمیں وکیل صاحب نے بتائی، کیونکہ ظاہر ہے اسے کیا پتا تھا کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وہ جس کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا اس گھر پہ کوئی بھی حق نہیں، آپ جہاں مرضی چلی جائیں، جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں حیران تھی کہ علی ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ میں اس کو سب کے سامنے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کچھ تو بولو،
تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس کے رشتے دار تو ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم ہمارے گھر میں آ جاؤ، تمہیں ایک کمرہ نہیں پورشن دیں گے، تمہاری اپنی بیٹی سے شادی بھی کرواؤں گا جو کہ تمہاری کزن ہے، ابھی تو منگنی کر دیں گے، شادی 2 سال بعد کریں گے۔ تم اور اس عورت نے تمہارا اتنا خیال رکھا، ہم اس کو تھوڑے زیادہ پیسے دے دیں گے، یہ بھی اپنی زندگی شروع کر سکے گی۔ علی نے میری طرف دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں۔ اس نے کہا وکیل صاحب بات یہ ہے کہ عورت بھی اسی گھر میں رہیں گی اور میں بھی گھر میں رہوں گا اور آپ لوگ یہاں سے جائیں گے۔ سب کا کہنا تھا کہ تم اس کے ساتھ کیوں رہو گے، ویسے بھی تمہارا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں، یہ تمہارا کوئی محرم رشتہ نہیں ہے۔ پھر علی کی زبان سے وہ لفظ نکل گئے جو میں کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا ہاں یہ میرا محرم رشتہ نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں۔ بھابھی اور دیور کا بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی تب جب بھائی اس دنیا میں نہ رہے، لیکن میں رشتہ بناؤں گا ان کے ساتھ۔ یہ بات سن کے سب حیران رہ گئے۔ سب نے کہا کہ کیسے رشتہ بناؤ گے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آپ لوگوں کو اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے مشورہ دے دیا۔ وکیل صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں پاگلوں کی طرح اٹھی اور میں نے سب کے سامنے علی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ میں نے تمہیں ماں کی طرح پالا اور تم نے یہ بات بھی کیسے سوچی؟ کیسے تم نے یہ بات، وہ بھی سب کے سامنے؟ تمہاری اتنی جرت، تم نے یہ سب کچھ بولا؟ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، محبت کرتی تھی میں تمہارے بھائی کے ساتھ۔ علی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ سب اسے سمجھانے لگے کہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو جس نے سب کے سامنے تمہارے منہ پہ تھپڑ دے مارا، تمہاری عزت نہ رکھی۔ علی نے کہا یہ تو پہلے بھی مجھے تھپڑ مار دیتی تھی جب میں کوئی غلط کام کرتا تھا۔ اس کو میری ماں بننے کا بہت شوق ہے، میں اس کو اپنی ماں نہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ آج ہی نکاح کریں گے اور یہ میرے ساتھ اگر نکاح نہیں کرے گی تو اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا اور میں اس کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات سن کر میں تو وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی اور علی بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا زندہ ہوں، لیکن تم ایک کام کرو، کسی ڈاکٹر کو کہو کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے تاکہ میں مر جاؤں، آج میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ گھر چلیں، قاری صاحب اور 4 گواہوں کا انتظام ہو گیا ہے، آج ہمارا نکاح ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیوں کر رہے ہو، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اپنے بھائی کے بارے میں سوچو، کیا جواب دو گے اس کو؟ اس پل کو یاد کرو، وہ دن جب میں تمہارے بال بنایا کرتی تھی، تم کو اسکول بھیجا کرتی تھی، تمہارے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی، تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہیں پڑھاتی تھی۔ جب تم پریشان ہوتے تھے تو میں تمہیں اپنی اولاد سمجھتی تھی اور تم بھی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرتے تھے۔ کیا یہ سب تمہارے دماغ میں بہت پہلے سے چل رہا تھا؟ کیا تم اسی طرح کے انسان ہو؟ وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ گھر چلیں، آج ہمارا نکاح ہے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور وہاں پر واقعی نکاح کی تیاری ہو چکی تھی۔ وہ سب کے سامنے مجھے صوفے پر بٹھا کے خود نہ جانے کس کو بلانے کے لیے چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب ہاتھ رجسٹر لے کر آئے۔ مجھ پر ایک لال دوپٹہ بھی کروا دیا گیا۔ اس کے سارے رشتہ دار بھی اس کو منع کر رہے تھے کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو، لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کے سامنے نکاح کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کی زبانیں بند ہو جائیں اور آپ ہمارے گھر کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ مجھے پتا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ انہوں نے نکاح شروع کروا دیا اور علی نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر نکاح نامے پہ لگا دیا اور مجھے کہا کہ سائن بھی کرو، نہیں تو وہ بھی مجھے یہاں سے نکال دے گا۔ میں نے روتے ہوئے دستخط کر دیے اور اس نے خود بھی ایسا ہی کیا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ سارے رشتہ داروں کی امید ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے اور میں اپنے بھائی کی طرح غلطی نہیں کروں گا۔ صبح وکیل صاحب کے پاس جاؤں گا اور وصیت میں لکھوا کر آؤں گا کہ میرا جو کچھ ہے وہ میری بیوی کا ہے، کہ کہیں میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ موقع نہ مل جائے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کا ویسے بھی اب کوئی حصہ نہیں تھا۔ میرا پہلا شوہر بھی مجھے یہ بتاتا تھا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں۔ ہمارے ماں باپ جب اس دنیا میں نہیں تھے تو یہ لوگ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں پناہ تک نہ دی تھی۔ 2 وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتے تھے یہ لوگ ہمیں، اور اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور مجھے اس شخص کے ساتھ چھوڑ گئے جس کو ساری عمر میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا۔ اس سے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا اور
اس کے بعد وہ کیا چاہتا تھا کہ ہم میاں بیوی کی طرح اس گھر میں رہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، اور میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا، بھابھی فضول میں الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں، اتنی سمجھدار ہو کر اتنی بے وقوفی نہ کریں۔ میں نے کہا، الٹی سیدھی حرکتیں؟ تم نے جو کچھ آج میرے ساتھ کیا، میں تو حیران ہوں کہ میری جان کیوں نہیں نکل جاتی۔ تمہارے بھائی کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے تمہیں تمہاری انہی رشتہ داروں کے حوالے کر کے چلے جانا چاہیے تھا، تب تم بہت چھوٹے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے بھائی سے وعدہ کیا ہے، اسی لیے تمہارا خیال رکھوں گی، لیکن تم نے کیا کیا؟ موقع دیکھتے ہی تم نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کا مطلب تمہاری ہمیشہ سے مجھ پہ نظر تھی، اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ جب تمہیں پہلا موقع ملا اور تم نے ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ پھر تم کس قسم کے انسان ہو؟ تمہارے اوپر میری تربیت کا اثر نہیں ہے، اور تمہارے خاندان کے خون کا بھی اثر نہیں، کیونکہ تمہارا بھائی جیسا بھی تھا پر تم جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ علی نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ اب آپ کی بات ہو گئی ہو تو کمرے میں چلیں۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ میں پھر اسے تھپڑ مارنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بات ختم ہو گئی تو اپنے کمرے میں جا کے سو جائیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی نکاح نہیں ہوا۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ وہ مولوی، وہ سب میرے دوست تھے۔ میں ان کو پہلے سے ہی سمجھا کے لایا تھا تاکہ یہ رشتہ دار ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہم دونوں کی بالکل کوئی بھی نکاح نہیں ہوا۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یہ جان کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے میری تربیت اس طرح کی تھی۔ یہ سن کر میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، یہ لوگ ہم پہ کیس کر دیتے اور ہماری آدھی زندگی عدالت کے چکر لگاتے گزر جاتی، اس لیے ان کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ اب ہم یہ فیکٹریاں اور یہ جگہ بیچ کر دوسرے شہر چلے جائیں گے اور وہاں جا کر نیا کاروبار شروع کریں گے، جہاں پر ہمیں کوئی بھی جانتا نہیں ہوگا۔ آپ کی جگہ ہے اور ہمیشہ آپ میری ماں کی جگہ رہیں گی۔ اور رہی بات میری شادی کی، تو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہی میرے لیے لڑکی تلاشیے گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے کہا، معاف کر دو، میں پریشان ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں بھابھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو کیا ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے اور ہم نے یہ ہوائی اڑائی کہ ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ ہم نے سب کچھ بیچ دیا اور اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ علی 25 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی شادی کر دی اور اب اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔ علی کی اولاد ہونے والی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس وہی میری بھی اولاد ہے۔ اسی کو پال لوں گی اور باقی کی ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی۔